کوئی دشمن مسلط نہ ہو جائے جو میری صفایا کر کے رکھ دے. اللہ نے کہا کہ میں یہ دعا بھی قبول کرتا ہوں. اور تیسری دعا یہ تھی کہ ان کی آپس کی لڑائیاں نہ ہوں. یہ دعا جو ہے قبول نہیں ہوئی اور فرمایا کہ یہ چیز جو ہے چلتی رہے گی اور اس کا نقصان امت کو ہوگا. آپس کی لڑائی. ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی چکی 35 یا 36 37 سال تک چلتی رہے گی. یہ بہت عجیب الفاظ ہے، آپ سنیے گا. اسلام کی چکی 35 36 یا 37 سال تک گھومتی رہے گی. بس اگر وہ ہلاک ہوں گے تو ہلاک ہونے کا راستہ یہی ہے کہ جس پہ ہلاک ہونے والے ہلاک ہو. پھر 70 سال پھر اگر ان کا دین قائم رہا تو 70 سال تک ان کا دین قائم رہے گا. راوی نے پوچھا کہ یہ 70 کون سے ہوں گے، بقیہ میں سے ہوں گے یا گزرے ہوئے میں سے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا گزرے ہوئے سالوں سے. اب ذرا اس حدیث کا مطلب سمجھیے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ لکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 35 36 37 سال جو حضور نے فرمایا تو یہاں تک مسلمان باہمی اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے جس کی وجہ سے اسلام غالب رہے گا، کفر کی شان گھٹی رہے گی، اسلام کی برکتیں ظاہر ہوتی رہیں گی، شان و شوکت ظاہر ہوتی رہے گی، اسلام پھلتا پھولتا رہے گا، برکتیں خیریں پھیلتی رہے گی. اور جب آپس میں نا اتفاقیاں ہوں گی مسلمانوں میں تو بس ابھی اس چکی پہ وبال آ جائے گا. اب اسلام کی وہ چیز باقی نہیں رہے گی، کفر سر اٹھائے گا، برکتیں اٹھ جائیں گی اور پریشانیاں آئیں گی. اب پھر مسلمان اور اسلام کی وہ بات پہلی سی باقی نہیں رہی. ایسی روایت میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، سعید ابن مسیب کہتے ہیں، اب آپ دیکھیے یعنی یہ تو ہمارے یہاں تو کیا قتل، کیا خون ریزی، کیا لڑائیاں، نفرتیں. آپ اس حدیث کو دیکھیے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ پہلا فتوہ اسلام میں جو بڑا مسئلہ آیا، پہلا فتنہ آیا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تھا. اب اس کی نحوست دیکھیے کہ جب مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا اور لڑائی ہوئی تو ہوا کیا. تو انہوں نے فرمایا جب حضرت عثمان کو شہید کرنے کا فتنہ پیش آیا تو اصحاب بدر میں سے کوئی نہیں بچا. بہت جلدی اصحاب بدر اٹھنا شروع ہو گئے، انتقال ہونا شروع ہو. پھر فرمایا دوسرا فتنہ حرہ کا پیش آیا. اسلامی تاریخ میں بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا یزید کے دور کے اندر، اور مدینے والوں نے اس کی بیعت سے انکار کیا اور اس نے جو ہے اس کے لیے جو ہے لشکر کشی کی. اس لشکر نے جو ظلم و زیادتی کی وہ داستان سنانے کے قابل نہیں. تو فرمایا کہ دوسرا جو مسلمانوں میں لڑائی ہوئی وہ حرہ کا واقعہ پیش آیا تو اصحاب حدیبیہ میں سے کوئی نہیں بچا. وہ مقدس صحابہ، وہ پاکیزہ صحابہ جن کی رحمتیں، برکتیں، دعاؤں سے امت میں خیریں آتی تھی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. پھر فرمایا پھر تیسرا فتنہ ایک اور تھا، علماء نے لکھا ابو حمزہ خارجی کا فتنہ تھا. یہ فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اللہ پاک نے لوگوں سے عقل اور دانائی اور سمجھ اور بوجھ اللہ نے یہ اٹھا لی. تو جب لڑائیاں ہوتی ہیں، جب فتنے ہوتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں تو خیریں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، بہت غور سے اس آیت کو دیکھیے گا. اس آیت میں ہمیں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ جھگڑوں سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. فرمایا آپس میں جھگڑا نہ کرو، تم کمزور پڑ جاؤ. خاندان والے جھگڑیں گے، خاندان کی طاقت کمزور پڑ جائے گی. اور تاجر آپس میں جھگڑیں گے، ان کی تجارت کمزور پڑ جائے گی. ملک لڑیں گے آپس میں کمزور ہو جائیں گے. تو فرمایا تم آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اچھا اس میں غور کیجیے گا، یہاں جھگڑوں کی دو نقصان بڑے بتائے. ایک تو یہ بتایا کہ تم ذاتی طور پہ کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے، اور دوسری کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہارا ایک روب اور دبدبہ جو دوسروں کے دلوں میں تھا وہ نکل جائے گا. پھر وہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہیں کمزور کریں گے.
یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آپس کی لڑائی کی وجہ سے، بلکہ دشمن کا تو چال ہی یہی ہوتی ہے کہ لڑواؤ، حکومت کرو، ان کو کمزور کر دو لڑا لڑا کے اور پھر وہ کرو. لیکن یہ جو کہا کہ تم آپس میں کمزور ہو جاؤ گے، سوال یہ ہے کہ لڑائی سے کون سی کمزوری آتی؟ تو علماء نے بڑی اچھی، مفتی شفیع صاحب نے معرفت قرآن میں بڑی اچھی بات لکھی. انہوں نے یہ کہا کہ جب انسان کوئی خاندان لے لے، آپس کا اتحاد اور اتفاق، اعتماد، اس سے انسان کے دل میں ایک اعتماد ہوتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرا خاندان میرے ساتھ ہے. تو انسان کے اندر ایک بہادری آتی ہے، ایک ہمت اور حوصلہ آتا ہے. اور بڑی بڑی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مریض، بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے کاروباری حادثات کے اندر جب پتہ ہو کہ میں الحمدللہ تنہا نہیں ہوں، میرے بھائی، میرے خیر خواہ، میرے بھلا چاہنے والے الحمدللہ میرے ساتھ ہیں، تو یہ چیز انسان کو ایک حوصلہ دیتی ہے، انسان کو ہمت دیتی ہے، اور یہ چیز کم آتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر، ایک گاؤں میں ہے تو واقعہ لیکن سبق آموز ہے، یاد آ گیا میں عرض کرتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک کنواں تھا، تو وہاں عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ کنویں میں جب ڈول ڈالے تو ڈول ٹوٹ جائے، خالی رسی واپس آئے، پھر ڈالیں، پھر ایسا ہو، پھر ڈالیں، پھر ایسا. سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، سب ڈرے ہوئے بھی ہیں، سہمے ہوئے بھی ہیں، پتہ نہیں اندر کیا مسئلہ ہے، کیا کریں. ایک شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں اندر جانے کے لیے تیار ہوں، رسی پکڑ کے اندر جاؤں گا، میں اندر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. اگر کیا شرط ہے؟ کہا میں شرط یہ ہے کہ یہ جو رسی پکڑنے والوں میں میرا بھائی ضرور ہو. ٹھیک ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب رسی پکڑ کے جو ہے وہ شخص اندر گیا، اندر دیکھا کہ اندر انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندر ہے، وہ یہ شرارت کر رہا ہے، جیسے کوئی ڈول جاتا ہے وہ ڈول کھول دیتا ہے. انہوں نے اس کو پکڑا، اس شخص نے اس کو پکڑا اور اس کو یوں کندھے میں بٹھا لیا اور اوپر سے رسی ہلا دی کہ کھینچو. اب لوگوں نے رسی کھینچنا شروع کی. اب جب اوپر آیا تو لوگوں کو بندر پہلے نظر آیا، وہ آدمی نظر نہیں آیا. اب سب چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ پتہ نہیں کوئی جن ہے کیا ہے، یہ کیا مسئلہ، اس نے جو ہے نا اس آنے والے، اندر جانے والے کو بندر بنا دیا یا کیا کر دیا. سب لوگ چھوڑ کے بھاگ. وہ بھائی نہیں بھاگا، ہاں میرا بھائی ہے، وہ نہیں بھاگا، وہ کھینچتا رہا، وہ اکیلا کھینچتا رہا، حتیٰ کہ پھر وہ سارا منظر سامنے آ گیا. اسے کہا میں نے اس لیے شرط لگی تھی کہ یہ خونی رشتہ ہے، سب چھوڑ جائیں گے، یہ خونی رشتہ نہیں چھوڑے. بھائی یہ خونی رشتے چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، خونی رشتوں کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے، بڑھاپا نہیں گزرتا. کسی نے کہا کہ پہلے خونی رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کا خون ہوتا ہے. کیا تمہارا نشہ تو یہ تو تفصیلی ہم آگے پڑھیں گے. تو ایک بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ لڑائی جھگڑوں کا آپ کے کاروبار کو نقصان ہوگا، آپ کو ذاتی حیثیت سے نقصان ہوگا، آپ کو دشمن کو فائدہ ہوگا. انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، انسان تنہائی محسوس کرتا ہے، اکیلا پن محسوس کرتا ہے. اور روایت میں آتا ہے ابلیس کو سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے، میں ساری وہ باتیں بتا رہا ہوں جو پکی ٹھکی، اپنا تخت لگاتا ہے لوگوں کو اغوا کرنے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے شیطانوں کو بھیجتا ہے، پھر سنتا ہے ان سے، ہاں بھائی تم نے کیا گناہ کروایا، تم نے کیا کروایا. ایک آتا ہے میں نے یوں کروایا، میں نے نماز چھڑوائی، میں نے یوں کروایا. کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بڑا گناہ نہیں کروایا. ایک آ کے کہتا ہے میں ایک شخص کے گھر پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کرا. اس کو کھڑا ہوتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے اور شاباشی دیتا ہے. اس کو پتا ہے ابلیس کو کہ گھر تباہ ہو گئے، خاندان اجڑ گئے، تو سب اجڑ گیا، ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی. تو ابلیس کو بھی سب سے زیادہ خوشی اس سے ہوتی. ایسی روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم کو، میرے بھائیو آج تو علم سے بھی جھگڑے پیدا کیے جاتے ہیں، جس شخص نے علم کو اس غرض سے حاصل کیا کہ اس علم کے ذریعے سے علماء پہ فخر کرے، بے وقوفوں سے جھگڑا کرے. ہوتا ہے میری معلومات زیادہ ہیں، جس پہلے خبریں سنتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے محفلیں لگتی ہیں، وہ اپنی پارٹی والے کی اور وہ اپنی پارٹی والے کی، اور یوں جھگڑے ہوتے ہیں.
تو کہا کہ جس نے اس طرح سے کیا اللہ تعالیٰ کو جہنم کی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے. آگے روایت میں آتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی آپ نحوستیں دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے امت کو یہ بتانے کے لیے کہ کس شب کے اندر شب قدر ہے. دیکھا دو آدمی جھگڑ رہے تھے. آپ ذرا تصور کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی پر اس کے اثرات پڑے اور آپ شب قدر کی تعین بھول گئے. آپ تعین بھول گئے جھگڑوں کے اثرات کی وجہ سے. ایسے ایک حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراء يذهب بنور العلم، جھگڑوں کی وجہ سے علم کا نور ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے یہ میں انشاءاللہ وہ اسباب بھی پڑھیں گے مسلکی جھگڑوں کے جو اسباب ہوتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ اس میں وہ تفصیل پڑھیں گے. ما ظن قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، ہدایت پانے کے بعد گمراہی کا ایک بڑا سبب آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، جنت کی راہیں دکھانا چاہتے ہیں، آخرت کی منزلیں طے کرانا چاہتے ہیں، آپس کی جھگڑوں کی وجہ سے انسان ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کے جھگڑے مونڈنے والے جیسے اس طرح سے بال ختم ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ آپس کے جھگڑے مونڈ کے رکھ دیتے ہیں. پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کے جھگڑوں سے تمہارے بال ختم ہو جاتے ہیں، یہ تمہارے دین کا صفایا کر دیتے. انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، انسان سمجھتا ہے کل قیامت میں جاؤں گا حاجی بن کے، نمازی بن کے، قرآن لے کر، ذکر لے کر. کبھی گھریلو جھگڑے، خاندانی جھگڑے، مالی جھگڑے، معاشی جھگڑے، اور اس دنیا سے بالکل صاف ستھرا ہو کے جاتا ہے، کچھ بھی اس کے پلے نہیں ہوتا. آخری حدیث سنا کے پھر انشاءاللہ اس اگلے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں اور ہر ایسے شخص پر بندش کر دی جاتی ہے اور ہر ایسے بندے کی بخشش کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، مگر اس آدمی کی بخشش نہیں کی جاتی اس کی اور جس کے مسلمان کے درمیان کینہ ہو، لڑائی ہو، نفرت ہو، اس کے درمیان. میں بات سے بات سمجھ میں آ رہی، ذہن میں آ رہی ہے، آگے کسی نشست میں تفصیل سے عرض کروں گا. اخلاق کی جو شاخیں ہیں وہ بہت ہیں. اگر آپ ایک حدیثوں سے اخلاق جمع کریں، قرآن سے اخلاق جمع کریں تو ایک لمبی، یعنی اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 300 تک اس سے بھی اوپر پہنچ جائے گا. لیکن اگر میں اس کی جڑ آپ کو بتاؤں، ایک بنیاد زبان کا بول اور ایک دل کی صفائی. دل میرا ہر مسلمان سے صاف. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے خیال میں ایک روایت میں اس طرح کا ملتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. بیٹا میری ایک بڑی سنت پہ عمل کرو گے، بیٹا میری ایک بڑی سنت پہ عمل کرو گے. کہا اگر صبح شام اس حال میں کر لو کہ تمہارا دل ہر مسلمان سے صاف، رنجشیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، لیکن ان نفرتوں کو پالنا نہیں. ان بوجھوں کے ساتھ میرے بھائیوں، ان بوجھوں کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. آپ اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لے لیں، 1 گھنٹے تک پتھر پکڑے رہے، وہ ایک پتھر آپ کے لیے بوجھ بن جائے. تو یہ جو بوجھ ہوتے ہیں دل پر، دماغ پر، نفرتوں کے، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، ان بوجھوں کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا. تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کرنا، یہ میری سنت ہے. تو یہ ایک حصہ انشاءاللہ ہم نے پڑھا. اب جو ہے دوسری چیز جو اہم ترین ہے انشاءاللہ اس کو لیتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا ایک حصہ ہم وہ پڑھیں گے جس سے ہمیں رشتوں کے، تعلقات کے اہمیت سامنے آئے، لڑائی کے نقصانات ہمارے سامنے آئے، تاکہ ہمارا ذہن بنے کہ انشاءاللہ ہمیں بچنا ہے اس سے. انسان کی طبیعت ہے کہ جب کوئی چیز فائدے سنتا ہے تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ نقصانات سنتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ حصہ تو انشاءاللہ ہم آج کا ہمارا پورا ہوا. اگلی کچھ نشستوں میں اور باتیں آئیں. اب یہ اہم ترین بات شروع کر رہا ہوں میں. جھگڑوں کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، ہمیں وہ پہچاننا چاہیے
اور ہمیں اس انداز سے ہمارا طرز زندگی اپنانا چاہیے کہ جھگڑے ہو ہی نہ. جی تو ہم جھگڑے عموماً، ایک تو میں نے عرض کیا کہ تمام قسم کے جھگڑوں کے بنیادی اسباب کیا ہیں، چاہے مالی ہوں، گھریلو ہوں، میاں بیوی کے ہوں، رشتہ داروں کے ہوں، معاشی ہوں، ملکی ہوں، ملی ہوں. اور دوسرے نمبر پر انشاءاللہ مخصوص جھگڑے، اور وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا مثلا میاں بیوی کے جھگڑے، اس کے بنیادی اسباب ساس بہو کے جھگڑے، نندوں کے جھگڑے، اور اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ مالی لائف کے کتنے جھگڑے، فیملی بزنس ہے، اچھے خاصے ماں باپ والدین نے کمایا اور کہتے ہیں کہ 3 نسل تک بھی یہ بزنس چلتا نہیں، اور ادھر بچے آئے اور ادھر لڑائیاں شروع ہو گئی. آخر وہ کیوں نہیں پنپ پا رہا، چل پا؟ اس کے جھگڑے کیا ہیں؟ شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ میراث کے جھگڑے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ جھگڑے پیدا نہ ہو، اور خدا نہ کرے ہو چکے ہو تو ختم ہو جائے. تو آج انشاءاللہ ہم ایک سبب لیتے ہیں، اور سچ بات یہ ہے کہ آپ بہت تھوڑا وقت آپ کا لے رہے ہیں، ورنہ جو کچھ اس میں جمع کیا گیا ہے سارے قرآن حدیث سے، اگر اس کو ایک ایک کر کے بہت تفصیل سے بتایا جائے تو بہت بڑی تفصیلی بات ہے. سب سے پہلا ایک سبب، دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، حق تلفی کرنا. کوئی انکار کرے گا واقعی یہی سبب ہوتا ہے. اگر کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، تو جھگڑے کیوں؟ تو جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ حق تلفیوں سے، ناانصافیوں سے. اب حق تلفیوں کی کتنی شکلیں ہیں؟ 10 شکلیں. آپ ذرا اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش، اور آپ حیران ہوں گے. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا قرآن کی اتنی سی آیت، اتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، سبحان اللہ، اتنی سی آیت نے اس سب کا حل بتایا. اب آپ دیکھیے، بس اوقات حق والے کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا. حق والے کا، ابھی میں سفر پہ ایک جگہ تھا، ایک صاحب، نام نہیں لوں گا، آپ کو پہچان جائیں گے، بڑے مالی حیثیت کے، تو وہ اپنا ہمارے ساتھ تھے، ان کو تعارف کرانے لگے کہ بھائی میں فلاں کا رشتہ دار ہوں، فلاں ہوں اور فلاں. بس یہ ہے کہ بھائیوں نے مجھے باہر نکال کے کھڑا کر دیا. تو کیوں؟ بس ختم، تمہارا حق نہیں ہے، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا. بہن کو نکال دیا، نہیں تمہارا کوئی حق نہیں ہے میراث میں. حق والے کا حق تسلیم نہیں کرنا. بعض اوقات انسان اور حق تو تسلیم کر رہا ہے لیکن حق والے کو حق دے نہیں رہا. اب یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ میں اس میں تفصیل عرض کروں، میں نے صرف 10 شکلیں آپ کو جمع کر کے بتا دیتا ہوں کہ ناانصافی کی انشاءاللہ جب بھی آپ پیچھے دیکھیں گے تو ناانصافی ان شکلوں میں ہوگی. ہاں ایک کام کروں گا کہ انشاءاللہ جب ہم میاں بیوی اور دوسرے اسباب پڑھیں گے تو ہم انہی شکلوں کو پھر وضاحت کے ساتھ کریں گے کہ شوہر اگر حق نہیں دیتا تو وہ کیا حق ہے، بیوی حق نہیں دیتی تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہاں انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھ لیں. باقی ساری دنیا کے جھگڑوں میں جو ایک بڑا سبب ہے حق تلفی، اس کی شکلیں یہ ہیں کہ بس اوقات ایک فریق حق تسلیم نہیں کر رہا ہوتا دوسرے فریق کا، حالانکہ اس کا حق بنتا ہے، اور بعض اوقات کیا کر رہا ہوتا ہے، حق والے کو تسلیم تو کر رہا ہوتا ہے لیکن بس ہٹ درا میں نہیں دوں گا، حق نہیں دوں گا، زور چل جاتا ہے اس کا، غالب آ جاتا ہے. اور بعض اوقات حق دینے پہ آمادہ ہوتا ہے لیکن پورا حق نہیں دے رہا ہوتا، نہیں بس تمہیں اتنا ملے گا. اور بعض اوقات حق بھی دے رہا ہوتا ہے، پورا بھی دے رہا ہوتا ہے لیکن رولا کر، تڑپا کے، ٹال مٹول کر کے. یہ ہمارے یہاں ہر طرح کی چیزوں میں کاروباری لوگ اس کو خوب جانتے ہیں. اس ایک چیز نے ہمیں کتنا اذیتوں میں مبتلا کر دیا، ایک چڑچڑا بنا دیا انسان کو، ایک مزاج بن گیا، قومی مزاج کہ نہیں ذرا سا روک کے رکھنا ہے اور سیدھے شرافت کے ساتھ تو دینا ہی نہیں ہے کسی کا حق. اور مزاج بن گیا باقاعدہ، ہوگا بھی تو بھی نہیں دینا. میرا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ کتابیں الحمدللہ اللہ پاک نے لکھوائی ہیں تو میں کسی کو بھیجتا ہوں. پہلا تعلق جو کاروباری حیثیت سے بنا وہ کتابیں مارکیٹ میں لے جاتے ہیں،
تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ انہوں نے لی ہے، ان سے رقم لے آؤ واپس. انہوں نے کہا نہیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی. مجھے یہاں ایک بڑے تاجر آئے، مجھے کہنے لگے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کتاب لکھنا آسان، پڑھنا آسان، کتاب بیچنا آسان، لیکن بیچنے کے بعد اس کی قیمت لینا سب سے مشکل ہے. یہ کیوں مزاج بن گیا کہ ہمارا آخرت پہ ایمان نہیں، کہ ہمیں مرنا نہیں ہے؟ نہیں بھائیوں، اس طریقے کی زندگی ظلم کے ساتھ، آپ یقین جانیں ظلم تو وہ بلا ہے جو انسان کو کھا کے رہ جاتا. دیر سویر اللہ کا ڈنڈا حرکت میں آتا ہے، ظالم کی کمر توڑ دیتا ہے. تو یہ ٹال مٹول کاروبار پہ انشاءاللہ کچھ کام کیا ہے تو ایک کیا حق ہوتے ہیں کاروباریوں میں ایک دوسرے پر، وہاں پہ انشاءاللہ اس کی بہت ساری تفصیلات کو ہم نے جمع کیا کہ ٹال مٹول، اور یہ اس کی شناخت میں یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں کر سکتا. آگے چلیں. اب یہ دوسری طرح کی نوعیتیں دیکھیں. ایک ہوتا ہے ادائیگی میں ظلم، جس کو قرآن نے کہا اتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان. لوگوں اپنے حقوق کی ادائیگی کرو احسان کے ساتھ. اور وہ ساری شکلیں آ گئی ظلم کی، نہ ماننا، نہ دینا، پورا نہ دینا، پر وقت نہ دینا، رولا کے دینا. دوسری چیز قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ اتباع بالمعروف، اپنے حقوق کے مطالبہ بھی اچھے انداز سے کیا کرو. بسا اوقات یہاں بھی ظلم ہو جاتا ہے. ایک انسان کا حق نہیں بنتا، پیچھے پڑا ہوا ہے، میرا بنتا ہے مجھے دینا ہے. بہت سارے جھگڑے. بعض اوقات ایک انسان کا جتنا حق بنتا ہے انسان اس سے زائد کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان وقت سے پہلے اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان حق کا مطالبہ ناحق طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. سیدھی سی بات تھی، صحیح سے بول دی جاتی تو اتنے جھگڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے آپ کا مطالبہ صحیح تھا لیکن آپ کا انداز غلط. حق کا مطالبہ ناحق طریقے سے. ان سب کو قرآن نے ایک ہی آیت میں ایک جملے میں سمیٹ دیا. ادائیگی بھی اچھی طریقے سے کرو، مطالبہ بھی اچھے طریقے سے کرو، غلط طریقے سے نہ کرو جس کی شکلیں یہ. آگے چلیں. اور بعض اوقات انسان اور زیادہ نیچ قسم کا ہوتا ہے، اس کے معیار دوہرے ہوتے ہیں. حق کی ادائیگی میں تو بڑا سست ہوتا ہے، مطالبے میں بڑا چست ہوتا ہے. اگر اس کے ذمہ پیمنٹ بنتی ہوگی آپ کو وقت سے پہلے یاد دلائے گا بھائی وہ دے دو مجھے ضرورت ہے، وہ دے دو مجھے ضرورت ہے. اور یہی انسان جب اس کے ذمہ کچھ حقوق آتے ہیں تو پھر آپ بھول جائیے. یہ چیزیں جتنی نفرتیں ہمارے معاشرے میں لاتی ہیں، انشاءاللہ ہم جب ساس بہو کے حقوق پہ بات کریں گے تو دوہرے معیاروں کی انشاءاللہ آپ کے سامنے اچھی طریقے سے وضاحت آئے گی کہ بیٹی کے لیے سوچ کچھ اور بہو کے لیے سوچ کچھ اور. اس کی وجہ سے بھی ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہوا. یہ دوہرے معیار. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا اپنا رویہ بے لچک ہوتا ہے. جھگڑے اگر انسان کے اندر لچک ہو، دست برداری ہو، اور انسان جو ہے سمجھوتا انسان کی طبیعت ہو، یہ انسان ہر جگہ چل سکتا ہے. اور جس کے رویے بے لچک ہو، بس اپنا مفاد سب سے مقدم، بے لچک رویے والا، ایسے آدمی کے ساتھ چلنا بڑا مشکل. تو ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا رویہ حقوق کی ادائیگی میں تو بڑا بے لچک ہے، بس آپ نے پورا دینا ہے، بر وقت دینا ہے تو بس دینا ہے. اور یہی انسان جو ہے جب کہیں دوسرے سے مطالبے کا وقت آتا ہے، دوسرا اس سے مطالبہ کرتا ہے، یار دے دیں گے کوئی بھاگ تھوڑی آ گئے، تو اپنے لیے چاہتا ہے کہ رعایت ہو، چشم پوشی ہو. یہ چیزیں بھی انسان. بہرحال یہ 10 چیزیں ہیں جو ظلم کی شکلیں ہیں، ناانصافی کی شکلیں ہیں، حق تلفی کی شکلیں ہیں. حق تلفی 2 چیزوں میں ہوتی ہے، ادائیگی میں، مطالبے میں. اب آگے چلیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بہت اہم سوال ہے. اگر مجمع میں سے کوئی بتائے یہ سب کیوں ہوتا ہے، بات وہ کرنی ہے جو ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. ہم کیوں کسی کا حق روک لیتے ہیں، ہم کیوں کسی کے حق دبا لیتے ہیں، ہم کیوں لوگوں کا حق وقت پہ ادا نہیں کرتے، ہم کیوں حقوق کی ادائیگی میں ہم جو ہے اتنے ظالم کیوں بن جاتے ہیں، مطالبے میں ہم کیوں ایسا. جی یہ فرما رہے ہیں، وہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ سوال وہی آ گیا نا. وہ سارا دین ہے، دین کہتا ہے ایسا نہ کرو، ہم ایسا کرتے ہیں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے. جی
انہوں نے کہا دنیا کی محبت. کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اور بتائیے کیا ہیڈس اور بتائی گئی؟ ماشاءاللہ بالکل صحیح پہنچے آپ، لیکن تھوڑا سا آدھا پہنچے. بعض اوقات مال نہیں ہوتی، جا ہوتی ہے، ناک کے مسئلے ہوتے ہیں. سارے مسئلے ناک کے ہوتے ہیں. ضرورت نہیں پیسے کی، لیکن میں کیوں چھوٹا بن جاؤں؟ میں کیوں اس کو دوں؟ یہ ہوتا کون ہے مجھ سے لینے والا؟ اب ہم حضور کی حدیث میں دیکھتے ہیں کہ میرے آقا نے، آپ یقین جانیں میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں کاروبار کئی سال سے کام کر رہا ہوں یہاں ماشاءاللہ کاروباری کورس بھی ہوئے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار مال کی محبت اتنی ہماری جڑوں میں گھس گئی ہے، کیسے کسی کو ہم سمجھائیں کاروباریوں کو کہ ساری خیریں اللہ کے حکم پہ چلنے میں، کیسے سمجھائیں؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، یہ جتنا معاشی فساد ہے، معاشی فساد مال کی لائن میں جتنا فساد مچا ہے یہ کم نہیں ہے. سرحدوں پہ جتنا فساد ہے اس سے کم نہیں ہے مال کی لائن کا فساد. آئے دن آپ دیکھتے ہیں رشتے ٹوٹتے دیکھتے ہیں، اور آپ قتل ہوتے دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ دیکھتے ہوں گے آپ، یہ ڈاکے پڑتے دیکھتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ تو میرے سامنے حضور کی ایک حدیث آئی، اللہ اکبر، ایک ہی حدیث نے حضور نے سارا مسئلہ حل کر دیا. بابا کی حدیث دیکھی، حضور پاک صاحب نے فرمایا، اچھا میں جو آپ کو بتا رہا تھا آپ حیران ہوں گے، میں یہ معاشی فساد جمع کر رہا تھا تو میرے سامنے یہ حدیث آئی. پھر میں نے دیکھا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک مقالہ ہے، پورا ایک کتابچہ ہے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ ابھی کچھ سالوں پہلے جو معاشی لائن کا فساد آیا، بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہوئے اور دنیا حیران ہو گئی کہ یار یہ کیا ہوا، ہم تو دنیا کو کمانا سکھاتے تھے اور ہمارا اپنا یہ حال ہو گیا. تو اسلامک یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، میں ملک بھول گیا، ایک وہ ہے، انہوں نے ساری دنیا کی معیشت کے 2500 ماہرین کو جمع کیا اور انہوں نے مذہبی ماہرین کو بھی جمع کیا. اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب کو کہا کہ آپ بھی مذہب کی روح سے ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا. اس میں بھی ایک سبب آیا کہ ہیڈس. اب آپ دیکھیے کہ حضور نے کتنے سادے لفظوں کے اندر یہ مسئلہ حل کر دیا کہ ظلم کیوں ہوتا ہے، کیوں حق لوگوں کے دبائے جاتے ہیں، ناانصافیاں کیوں ہوتی ہیں، حقوق میں ٹال مٹول کیوں ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. تو کیا میرے نبی کی تعبیر ہے، دو بھوکے بھیڑیے وہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہو اس میں چھوڑ دیے جائے، وہ بھوکے بھیڑیے وہ فساد نہیں مچاتے جتنا انسان کے اندر کے یہ دو بھیڑیے فساد مچاتے. مال کی ہرس اور جان، یہ اونچی ناک، یہ دو ہی چیزیں ہیں انسان. جتنا فساد گھر میں ہو، خاندانوں میں ہو، ملکوں میں ہو، علاقوں میں ہو، یہ دو انسان کے درندے. میں یہاں کچھ ساتھی آتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے نیٹ سے نکال کے دو، حضور نے بھیڑیا کیوں کہا، حضور نے شیر کیوں نہیں کہا. آپ حیران ہو گئے. انہوں نے مجھے لا کے ایک کلپ دکھائی کہ یہ بھیڑیے کی فطرت کے اندر اتنی ہرس ہوتی ہے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. شیر اگر مارے گا جانور کو تو اسی کو کھائے گا، پھر اس کے بعد بھول جائے گا. اور انہوں نے مجھے دکھایا کہ ایک ریوڑا تھا، اس کے اوپر بھیڑیے نے حملہ کیا، ایک کو پکڑ کے اس کا گلا دبایا، اس کا خون چوسا، ابھی اس کو کھایا نہیں ہے. دوسرے کے پاس گیا، اس کا گلا دبایا، ابھی اس کو کھایا نہیں ہے. پھر تیسرے کے پاس گیا، اس کا گلا دبایا. 1400 سال پہلے حضور نے بتا دیا کہ دیکھو بھیڑیے مت بننا، مال کے بھیڑیے مت بننا کہ تمہیں. اور پھر میں نے جو قرآن کی آیتیں جمع کی اس پر، یہ پھر موضوع الگ ہو جائے گا. تو قرآن نے بھی کیا کہا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. کہ تم کو جب مال کی محبت لگ جائے نا تو تم پھر اپنے خونی رشتوں کی میراثیں کھا جاتے ہو. پھر تمہیں یتیم پہ بھی ترس نہیں آتا، یتیم پہ ترس، تم یتیموں کی میراثیں کھا جاتے ہو.
تو کیا پتا چل گیا؟ اب ہمارے سامنے سبب آ گیا کہ کیا چیز ہے؟ ہرس، مال کی ہرس. اور میں بڑے افسوس سے عرض کروں، کبھی ہم نے سوچا یہ مال کی ہرس لگتی کہاں؟ کیوں انسان اتنا حریص ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو اگر یہاں واقعات سناؤں تو کس کس کا واقعہ سناؤں، کیا کیا واقعہ سناؤں. ماؤں کے ساتھ کیا کیا اس ہرس نے، خونی رشتوں میں کیا کچھ کیا اس ہرس نے. کاش کہ ہم اپنی اولادوں کو وہ علم دیتے جس علم میں زہد ہے، جو علم دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، حریص بن کے کمانے سے منع کرتا ہے، جو علم انسان کو قناعت پیدا کرتا ہے، جو علم انسان کو، یعنی ابھی ایک اللہ والوں نے اتنی پیاری بات بولی، ہمیں تو آج تک یہی نہیں سمجھ میں آیا اب کہ یہ مال ہوتا کیوں ہے. ایک اللہ والوں سے میں جملہ کہا، اگر مال کو اس لیے کماؤ گے کہ تاکہ میری غرضیں پوری ہوں، سبھی اس لیے کما رہے ہیں. کیوں کما رہے ہیں؟ میں کپڑا خریدوں گا، میں گاڑی خریدوں گا، میں مکان خریدوں گا. کہا اگر مال اس نیت سے کماؤ گے تو یہ مال حق تلفیاں کرے گا، یہ مال لڑائیاں کرے گا. مال کو اگر اس نیت سے کماؤ گے، اس مال سے میں لوگوں کے حق ادا کروں گا. تو حضور نے فرمایا دو چیزیں حق تلفی کیوں ہوتی ہے؟ اس کا بڑا سبب مال کی محبت ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، خود غرضی کہہ لیں، اس کو مفاد پرستی کہہ لیں، ہر چیز میں اپنی راحت اور اپنا فائدہ سوچنا، بس اپنا. اور دوسری چیز حب جاہ کہہ لیں، تکبر کہہ لیں، بڑائی کہہ لیں. یہ دو چیزیں اب ہمارے سامنے حل آ گیا. اب آگے چلیے، میں اسی کی تھوڑی سی وضاحت کروں. اب قرآن کریم میں دیکھیے گا غور سے، میں صرف اس کو آپ کو واضح کر رہا ہوں. ہمارے ہاتھ میں ایک بڑا سبب آ گیا کہ ہوتا کیوں ہے. ہرس ہے، ہوس ہے، تکبر ہے. میں نے تقریباً 50 تفسیریں دیکھی ہوں گی اس آیت پر. قرآن نے حل بتایا، والصلح خیر، لوگوں صلح کر لیا کرو، لڑا مت کیا. لوگوں آپس میں جھگڑے ہوا کرے نا، بس صلح کر لیا کرو. پھر آگے آپ لفظ دیکھیں کہ قرآن نے کہا کہ آخر لوگوں کی صلح ہوتی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا وَأُحْضِرَتْ، لیکن کیا کریں، انسان کے دل کا لالچ تو رکھا ہے نا. وہ لالچ انسان کے لیے مانے بنتا ہے. میں کیسے اپنا مفاد چھوڑ دوں؟ آپ مجھے بتائیے، جس کے اندر چھوڑ دینا آ گیا اس کے تو ہر ایک سے صلح ہو سکتی. تو قرآن نے کہا کہ صلح کر. اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں جہاں بھی خیر کا لفظ آتا ہے نا، اللہ اکبر. کل میں ایک بہت بڑے اللہ والوں کا بیان سن رہا تھا، ایک عجیب بات کہی انہوں نے. میں یہ سوچ رہا، انہوں نے کہا حق کی ابتدا ہمیشہ کڑواہٹ سے ہوتی ہے، ناگواریوں سے ہوتی ہے، اس کی انتہا ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے. اب ساری زندگی دیکھیں، یہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں نا بھائیوں، اس کی ابتدا کڑواہٹ سے ہوگی. میں کیسے چھوٹا بن جاؤں، میں کیسے معاف کر دوں، میں کیسے اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، اگر مجھ پہ یقین رکھتے ہو نا تو مان لو تمہارا کچھ نہیں جا رہا. خیر خیر خیر. سارے کاروبار میں بھی اللہ یہی کہتے ہیں. ہمیں بس سارا امتحان نا بس یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں اپنی تمہیں جو نظر آ رہا ہے نا، تم بذرا وہاں سے نگاہ ہٹاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو، پھر تم دیکھو کہ میں تمہیں کیا زندگی دیتا ہوں. اس لیے جو خیر ہے نا، اعمال پہ ملنے والی خیر، وہ چھپی ہوئی ہے. یہ غیبی وعدہ ہے، نظر نہیں آتا. یہ پورا کب ہوتا ہے؟ جب آنکھ بند کر کے مان لو گے جو اللہ کہہ رہے ہیں، پھر دیکھو کیا ہوتا کیا. تو اللہ نے کہا والصلح خیر. لوگوں کوئی تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم 4 پیسے لے لو گے لڑ کر، تم سمجھ رہے ہو کہ اس میں تمہیں فائدہ ہوگا؟ نہیں، صلح کر لیا کرو، حتی الامکان صلح کر لیا کرو، اس میں خیر ہے. اس آیت میں علماء نے لکھا تفسیر میں کہ لڑائی جھگڑے ہوتے کیوں ہیں، اگر ہو جائیں تو ختم کیسے ہوں گے، اس کے بنیادی اصول بیان کیے گئے. اب وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے حل عرض کر رہا ہوں. چلیے بہت غور سے اس کو سنیے گا. تقریباً اس آیت کو حل کرنے کے لیے یہ جو چند سطریں آپ کی دیکھی، یہ ساری تفسیر، اتنی ساری 50 تفسیریں میں نے دیکھی، تو پھر اس کے بعد یہ خلاصہ سامنے آیا. بہت غور سے سنیے گا. لڑائی جھگڑوں کی بنیاد ہوتی ہے حق تلفی، اور حق تلفی کی بنیاد ہوتی ہے ہرس، ہوس، مال کی محبت، تکبر. بس لڑائی جھگڑوں کی بنیاد حق تلفی، اور حق تلفی کی بنیاد ہرس و ہوس،
اب اگلی بات، صلح کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جب بھی صلح ہوگی تو کیا بنیاد ہوگی؟ صلح کی بنیاد ہوتی ہے اپنے حقوق سے پورے طور پر، کلی طور پر یا جزوی طور پہ آپ دستبردار ہو جائیں، صلح ہو جائے گی. اور حقوق میں آپ ایثار سے کام لے لیں. کس سے کام لے لیں؟ ٹھیک ہے بھائی لے لو، ایثار سے. اور تواضع سے کام لے لیں، آپ ناک نیچے کر لیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ گھوم کے بعد دوبارہ پہیا وہیں آ گیا کہ دستبرداری، تواضع، عاجزی رکاوٹ کے اندر بھی ہوتی ہے. ہرس، نہیں میں کیسے چھوڑوں، میرا نقصان ہو جائے، میں کیسے چھوٹا بن جاؤں. آپ یقین جانیں، میں آپ کو کیا بتاؤں جو واقعات سامنے آتے ہیں. پورے یعنی بچے ہیں اور ایک اتنی سی ناک کے مسئلے نے خاندان کو اجاڑ دیا. ایک جملہ ساس نے کہہ دیا، برداشت نہیں ہوا، یا بہو نے کہہ دیا، ساس کو برداشت نہیں ہوا. کیا آپ کو بتاؤں. لڑکی گھر جا رہی تھی، ساس نے کہہ دیا اتنا کہا کہ بیٹی تم صبح چلے جاتی ہو، پکا کے چلے جائے کرو. کوٹ تک بات پہنچ گئی اس ایک جملے نے. میں اس کی اگلے سبب میں آپ کی وضاحت کروں. بچے رول رہے بھائیوں، اور میں سچ عرض کروں کہ جب ہم اللہ کے در سے کٹیں گے، ہم اندر سے وہ بھیڑیے بن جائیں گے. وہ بھیڑیے، وہ فساد مچائیں گے. جیسے بھیڑیے فساد مچاتا ہے، وہ فساد آج ہمارے گھروں میں ہمارے اندر کے بھیڑیوں نے مچایا. ہرس تکبر، ہر جھگڑے کے پیچھے یا مال یا جو ہے ناک. تو آپ دیکھیے ایسا کیوں ہوتا ہے. حریص آدمی اور تکبر والا وہ کبھی ایثار سے کام لے نہیں سکتا، وہ تواضع والا نہیں کر سکتا. اس لیے آپ دیکھیے سورہ حشر میں اللہ نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے ایثار ہے، ایثار سے کام لو. آگے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ. بس اگر تم اپنی طبیعت کے حرص و حوث سے تم بچ گئے نا، بس تم کامیاب. میاں بیوی کے جھگڑوں میں میں آپ کو عرض کروں گا کہ وہاں پہ بھی اللہ پاک نے اسی طرف رہنمائی کی. اچھا، اب ہمارے خلاصہ کیا سامنے آ گیا کہ جھگڑوں کا سبب عمومی جھگڑوں میں ایک حق تلفی ہے. اور حق تلفی انسان کیوں کرتا ہے؟ حرص و حوث کی وجہ سے، تکبر اور ناک کی وجہ سے. حل کیا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں. آگے چلیں. بہت بڑے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مجھے مکہ مکرمہ کے ایک عالم نے مجھے بتایا، وہیں کے رہنے والے. عرب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ قبر کو کھود دیتے، اس کے بعد ہڈیاں وڈیاں کو جمع کی، اس کے بعد نیا مردہ دفنا دیتے. ان کی قبر کو کھودا، آج صدیاں گزر چکی ہیں، زندہ سلامت. پھر بند کر دیا، بہت سال بعد پھر کھولا، پھر ویسا. پھر وہاں لکھ دیا یا بتا دیا شیخ ہندی. شیخ ہندی یہ کوئی بڑا مکہ ولی ہے، اب بار بار اس کی قبر کو اب نہیں کھودنا. انہوں نے کیا بیان کیا وہ سنی. انہوں نے کہا اتفاق کی جڑ تواضع ہے، اس لیے تکبر والوں میں، ناک والوں میں کبھی اتفاق نہیں ہوگا. اور فرمایا ہر شخص اپنی بات بڑھاتا جائے گا. میری بات اونچی رہے، میری بات اونچی رہے. اگر اتفاق کرنا ہو تو تواضع سکھلا دو، پھر اتفاق ہو جائے. تو ڈگریاں پکڑا رہے نا، اب بچیوں کو بھی نہیں سکھلا رہے. آج مائیں بچیوں کو یہ تھوڑی سکھاتی، چھوٹا بننا تھوڑی سکھاتی. آپ نے دیکھا کہ پوری زندگی میں بچی ایک ماں کی بات بری لگ گئی، ماں سے بات بند. اتنی ناکوں کے ساتھ کیسے ہمارے گھر چلیں گے؟ حالانکہ کتنا آسان سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے مٹی ڈالو، ہو گئی بات. یہی بات حضور نے حدیث میں کہی ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. اللہ نے مجھے وہی نازل کی ہے، تواضع سے رہو، گھر بن جائیں گے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے. معلوم ہوا کہ جب تواضع نہیں ہوتی تو ہی ظلم ہوتے. یہ جو ہوتا ہے میں ظلم یہی لوگ کرتے. تو ہمارے پاس ظلم اور اختلافیوں کے دو بڑے سبب آ گئے، مال کی محبت، حرص و حوث، اور دوسرا سبب ناک.
بڑائی. آگے یہ میں قرآن کی اس آیت کو حل کرنا چاہ رہا تھا. بہت غور سے سنیے گا بس بات ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچ رہا تھا کہ میں ساری قرآن کی آیتیں جمع کروں. یہ شیطان ہماری زندگیوں میں کیا کرتا ہے کہ ہم جھگڑتے ہیں. میں اس کو سب آیتوں کو جمع کروں اور پھر میں اس کو تفصیل سے ایک ایک آیت پڑھوں. آپ یقین جانیں اسی طریقے سے میں نے اس ایک آیت کو کتنی تفسیریں دیں. یہ شیطان کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ. تو ایک آیت میرے سامنے یہ آئی, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دو. میں تفسیریں دیکھتا گیا. جو بات سامنے آئی وہ اگلی بہت قیمتی بات ہے. آپ کہیں گے ہم تو نہیں پیتے شراب. شراب ایک نشہ ہے. ہمیں شیطان کرتا کیا ہے آپ وہ دیکھ لیے. آسمانی حل. آگے چلیں پیچھے. ہاں, جس طریقے سے بھائیوں شراب نشہ ہے اور اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب میں کہہ دیا اس نشے کے ذریعے سے شیطان تمہیں لڑواتا ہے, ایسے بھائیوں مال بھی ایک نشہ ہے, جاہ بھی ایک نشہ ہے. شیطان نشے کے ذریعے سے لوگوں میں لڑائی کراتا ہے. چلیے آگے. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. جس طرح شراب پی کے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور جب انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اس کے اندر سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں, میرے اس بول کا نتیجہ کیا ہوگا. ایسے ہی بھائیوں کچھ نشے اور بھی ہیں جس کے ہم عادی ہیں. ایک مال نشہ ہے. یہ نشہ نہیں ہے جو ہمیں اللہ سے بھی اس نے ہمیں اتنا پاگل بنا دیا کہ ہم اپنی قبر کو بھول گئے, ورنہ یہ مسجد ویران نہیں ہوتی. اس نے یہ نشہ ہمیں ایسا لگا کہ ہم رشتوں کو بھول گئے. تو شیطان کیا کرتا ہے, اب اس آیت کی روشنی میں آپ دیکھیے شیطان کیا کرتا ہے. وہ اسی طرح ہرس و حویس, مال کی محبت, نشہ, یہ بھی ایک نشہ ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے. اور میرے نبی نے کہا حبک الشیء یعمی ویسم. جب انسان کسی کی محبت میں بہت زیادہ دیوانہ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو میں کیا کر رہا ہوں. اب شیطان کا طریقہ دیکھیے کہ وہ کیا کرتا ہے. شیطان سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے, مثلا ہم ایک گھر میں رہتے ہیں یا ہم ایک ادارے میں کام کرتے ہیں. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس آدمی کے اندر کہ کون سا آدمی کس نشے کا عادی ہے. اس کو مال کا نشہ ہے, اس کو عورت کا نشہ ہے, اس کو جاہ کا نشہ ہے, اس کے اندر اپنی امتیازی شان دکھانے کا نشہ ہے. جب وہ یہ تشخیص کر لیتا ہے نا وہ کہتا ہے بس اب میں اس کو قابو کروں. پھر کیا کرتا ہے, جب وہ یہ تشخیص کر لیتا ہے تو اب وہ کیا کرتا ہے, اس شخص کی نگاہ میں اس چیز کو خوشنما بناتا ہے. یار نہیں یہ مال, یار نہیں کیسے بھائی چھوڑنا نہیں ہے, نہیں یہ تو اس کے بغیر تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے. یہ اب خوشنما والا, یہ بہت ساری تفسیروں کے بعد میں آپ کو جو سمجھاؤں بتا. اور یہ قرآن کیا ہے, انما یرید الشیطان ان یوقع. میں اس لیے میں یہ سمجھا, آپ اس کو پیچھے چلیے. قرآن میں کیا ہے, شیطان شراب سے. تو کیا شیطان ہاتھ میں پکڑ کے شراب پلاتا ہے؟ مفسرین نے کہا شراب نہیں پلائے گا, شراب کے فوائد بتائے گا, مزہ آئے گا, سرور ملے گا, سکون ملے گا. ایسے ہی دوسرے نشوں کے فوائد بتائے گا, کمانا, مال, پیسہ. نہیں یہ یہاں سے لے لو, یہ یہاں سے لے لو, بہت یہ ہو جائے گا, پھر یوں ہو جائے گا, پھر یوں ہو جائے گا. کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ اس آدمی کے اندر مال کی محبت ہے. اب مال کی کمائی کے نشے میں کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کیا کرتا ہے, یہ اس آدمی کو اس کے فوائد بتاتا ہے. اب اس کے اندر ایک بھوک اٹھتی ہے, ہاں یہ مجھے کرنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, یہ تشخیص کر لیتا ہے, پھر ترغیب دیتا ہے, عادی بناتا ہے, اس میں لگا دیتا ہے. پھر جب انسان اس میں آگے بڑھتا ہے تو پھر انسان وہی بات حضور نے کہا اندھا بہرا ہو جاتا ہے. پھر اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ مال کی وجہ سے ماں چلی گئی ہاتھ سے, یہ مال کی وجہ سے میرا خونی رشتے چلے گئے ہاتھ سے. ایک چیز جو تھی میں چھوڑ دیتا کیا ہو جاتا. پھر یہ ہوتا ہے, پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو آپ کو میں نے کتنی ساری حدیثوں سے حضور نے کہا کہ یہ بھیڑیے ہیں, یہ جنس اتنا فساد مچائیں گے اگر حرص و حوث ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اندھا بہرے ہو جاؤ گے. اور قرآن نے کہا کہ شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ دیکھ لے گا کہ تمہارے اندر حرص زیادہ ہے یا تمہارے اندر انانیت زیادہ ہے. آگے چلیں.
بس اب بالکل آخری، اب کرنا کیا ہے ہم کو؟ بہت اب آپ سے میں ایک سوال کروں گا، آپ بھی بتائیے، یہ کوئی ہمارے بس میں ہے کہ ہم ایک دن کے اندر اپنی ہٹس نکال ہے کسی کے بس میں؟ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ غور سے سنیے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہٹس اور حوث کی بری خصلت کو اپنے اندر سے نکالیں تو پھر ہم فرشتے بن جائیں گے. نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کے تقاضوں پہ عمل نہ کریں. ہٹس کہہ رہی ہوگی یوں کریں، ہٹس تو باقی رہے گی ہمارے اندر، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا. بے شک مجھے دل چاہ رہا ہے میں نہیں کروں گا. بہت سارے کام نہیں کرتے، دل چاہتا ہے ہم نہیں کرتے. ہماری ہٹس کہے گی کرو، ہم کہیں گے نہیں میں رشتے نہیں توڑ سکتا، میں کسی کا حق نہیں مار سکتا، میں نہیں کروں. ہٹس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرنا. پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی ضد پہ عمل کرنا ہے. ہٹس کی ضد کیا ہے؟ ایثار، احسان، دستبرداری، تواضع، عاجزی. بڑی اچھی مثال دی بعض نے. بعض اوقات اپنے موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانے سے انسان بڑی نقصانوں سے بچا لیتے. ماچس ہے، ایک ماچس پیچھے ہٹ گئی، بہت ساری ماچسیں آگ لگنے سے بچ گئی. اتنا سا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے تھوڑی سی نام، ٹھیک ہے یار. لیکن یہ کام اتنا آسان تو نہیں. آگے چلیے حل بتا رہا ہوں میں انشاءاللہ، پکا حل. جب ہم اس نسخے پہ عمل کریں گے، یعنی حقوق کی حق طلبی کے مقابلے میں حقوق میں ایثار، دستبرداری، تواضع، عاجزی سے کام لیں گے تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے. صلح، وہی بات آ گئی نا، ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد حق تلفی اور حق تلفی کی بنیاد ہرس و حوث اور تکبر، اور صلح کی بنیاد تواضع، عاجزی، ایثار، اور اس میں رکاوٹ ہرس و حوث. اچھا آگے چلیے، چلیے آگے. اب یہ بالکل آخری ہے، آج کی انشاءاللہ آخری بات ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ 3-4 حل ہیں. آج سے شروع کر دیں، آج سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سب سے پہلا حل، ہم اپنے اندر یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبتوں میں جائیں. اللہ والوں کی صحبت، ان کے سینے میں جو دنیا کی بے رغبتی ہوتی ہے بھائیوں، جو اس چیز کا طالب بن کے جائے گا انشاءاللہ اللہ اس کو دیں گے. اور لوگ اپنا علاج کراتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ یہ اتنا آسان نہیں، سالوں لگیں گے اس پہ. جب تک کیا کریں، ہرس کم ہوتے تو سالوں لگ جائیں گے، شاید زندگی ختم ہو جائے، پھر بھی کم ہو جائے تو بڑی بات ہے. جب تک کیا کریں ہم. تو یہ جو حل ہے نا، آپ دیکھیں غور سے سنیں، یہ اتنا لاجواب حل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ، بہت غور سے میری بات ایک بار سن لیجئے. یہ جو میں حل آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس پہ عمل کر لی انشاءاللہ کبھی آپ ظالم نہیں بنیں گے. وہ کیا کہ جب تک آپ کو اور ہمیں یہ بات حاصل نہیں ہوتی کہ ہمارے اندر سے انانیت کم ہو جائے، ہرس ختم ہو جائے، تو درمیان میں کبھی بھی کوئی جھگڑے ہو جائے تو ہم اپنا حق ہونے کا فیصلہ خود نہ کریں. انسان کی عقل ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ تم صحیح، سامنے والا غلط. سارے جھگڑے کی بنیاد ہی ہے. ساس کہے گی میں صحیح، بہو غلط، بہو کہے گی میں صحیح، ساس غلط. اچھا میں اکثر ایک لوگوں سے سوال کرتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکی والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں لڑکی صحیح لڑکا غلط، لڑکے والے ہمیشہ کہتے ہیں لڑکا صحیح لڑکی. کبھی تو یہ کہنا کہ نہیں وہ بھی غلط، کیوں نہیں ہوتا؟ وہی اندر انسان، یہ اندر کی صفائی بھائیوں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ بہت تقوی کا کام ہوتا ہے کہ انسان اپنی مفاد کے خلاف اپنے لیے گواہی دے دے. اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی. لوگوں انصاف پسند بنو، اگرچہ انصاف کی بات بولنے میں تمہیں اپنی مفاد کے خلاف بولنا پڑے. آگے کیا کہتے ہیں اللہ، کام اتنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا تقویٰ چاہیے اس کے لیے، بہت بڑا تقویٰ چاہیے اس کے لیے. تو انسان کی وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ نہیں تم صحیح. ظالم کو بھی کہے گا تم صحیح. تو ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں کہ ہم اپنے حق اور سامنے والے کے ناحق ہونے کا فیصلہ خود نہ کریں. کیا کریں؟ آج آپ کر لیں انشاءاللہ. کبھی بھی جھگڑا ہو جائے نا،
آپ ایک کام کر بھائی ایسا کرتے ہیں شریف فتویٰ لے لیتے ہیں, کسی عالم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, انشاءاللہ جو وہ کہہ دیں گے میں راضی. انشاءاللہ میں نے اور آپ نے اس پہ عمل کر لیا نا, بڑے بڑے جھگڑے حل ہو جائیں, لیکن پیچھے ایک چیز روکے گی آپ کو, نہیں ایسا کریں گے تو. اور یہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ یہودی کی خصلت ہے, یہ منافقوں کی خصلت ہے کہ حضور کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کب آتے تھے؟ جب پتا تھا کہ معاملہ اپنا ہے اور فیصلہ ہم بھی یہ کرتے ہیں. فتویٰ لینے کب جاتے ہیں؟ جب پتا ہو کہ فتویٰ ہمارے حق میں آئے, اور اگر فتویٰ ہمارے حق میں نہیں آئے گا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں فتوے کے چھوڑ دو, بس میں صحیح ہوں نا, بس صحیح ہوں میں. ایک بہترین حال ہے, میں نکاح کے موقع پہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں آپ لوگ اتنی ساری چیزیں طے کرتے ہیں, مہر طے کرتے ہیں, فلاں طے کرتے ہیں, فلاں طے کرتے ہیں, اب ایک چیز یہ بھی طے کر لیا کریں کل کو اگر جھگڑا ہو جائے تو کیا ہوگا. اب یہ طے کر لیا کریں کہ فلاں بزرگ ہیں, فلاں عالم ہیں, فلاں امام صاحب ہیں, فلاں دارالفتہ ہے, بس انشاءاللہ خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو گئی تو لڑکی کی ساس نہیں بولے گی کہ لڑکی صحیح, ہم جائیں گے اپنا مسئلہ رکھیں گے, جو وہ کہہ دیں گے ہم مان لیں گے. تو یہ چیز ہم جب تک سیکھ لیں. اور تیسری بات, اگر اللہ نے آپ کو یہ ایک حل سمجھ میں آ گیا, اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں, اور جب تک آپ ہماری اصلاح نہیں ہوتی اس وقت تک کبھی بھی ہم حق پہ ہونے کا فیصلہ خود نہ کریں. آخری بات, آپ کو اللہ پاک نے گھر کا بڑا بنایا ہے, آپ کسی کمپنی کے بڑے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کمپنی میں جھگڑے نہ ہو, تو آپ اس کا اہتمام کریں کہ اخلاقی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً تربیتی مجالس اور ورکشاپ, مثال کے طور پر یہ ایک ورکشاپ ہے, آپ اپنے اداروں میں اس کو کریں. 50-60 ملازم ہیں آپ کے پاس, آپ ان کی اخلاقی تربیت کریں, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ گھر کے بڑے ہیں, آپ نانا ہیں, دادا ہیں, آپ کچھ تو ایسا کام کریں نا کہ ہم جائیں. یہ کیسا ناکام نانا دادا ہے کہ وہ اس دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کی اپنی اولاد آپس میں گتھا ہے, اس کی نسلیں لڑی ہوئی ہیں, وہ اس حال سے قبر میں جا رہا ہے, اور اس کو اس بات کا دکھ ہی نہیں, وہ خوش ہے کہ میرے پاس مکان ہے, گاڑیاں ہیں, میرے بچے خوشحال ہیں. بڑی متا تو یہ تھی, پہلے بڑوں کو کتنا غم اس بات کا ہوتا تھا کہ میں جوڑ پیدا کر دوں, میں آپس میں اتفاق. اچھا ایک چیز رہ گئی, ایک چیز آخری بہت اہم بات, حقوق کی ادائیگی بھائیوں آسان نہیں ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ ذرا دیکھیں نا حقوق کے ہیں کتنے. اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے, رسول اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے, نمازیں بھی ایسی پڑھنی ہے جیسے اللہ کو پسند آ جائے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, اگر باپ ہوں تو اولاد کا حق بھی ادا کرنا ہے, پڑوسیوں کو بھی حق ادا کرنا ہے, بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے. اتنے حق ہیں. ایک کام کر لیا کریں, اللہ سے روزانہ مانگا کریں, دعائیں مانگا کریں, اے اللہ میں ظالم بن کے مرنا نہیں چاہتا, میں حق تلفی کر کے مرنا نہیں چاہتا, اے اللہ تو جانتا ہے میں بس بے شک کمزور ہوں, گندا ہوں, لیکن میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں اس حال میں مروں کہ لوگ میری گردن پہ لوگوں کے حق ہوں. اے اللہ تو میرے لیے حقوق کی ادائیگی آسان کر دے. اس دعا کی برکتیں آپ دیکھیں گے. اے اللہ تو میرے لیے آسان کر دے, مجھے پتا ہے کہ میرے اندر درندے ہیں, مال کا میں حریص ہوں, حرص و حوث ہے, تو انشاءاللہ کر لیں گے, اعمال اہتمام کر لیں گے. ہم پاکیزہ صحبتوں میں آئیں گے تو انشاءاللہ حرص و حوث میں کمی آئے گی, ختم تو نہیں ہوگی. دوسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم اپنے حق اور ناحق ہونے کا فیصلہ اپنی عقل سے نہیں کریں گے کہ میں صحیح ہوں, بلکہ ہم کوئی بھی مسئلہ آئے. حتیٰ کہ عجیب بات کو بتاؤں, دارالعلوم کراچی کے اندر عمارت تعمیر ہو رہی تھی, اور مفتی اعظم پاکستان ہے مفتی رفیع صاحب, ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا مزدوروں سے. اب مزدور کہہ رہے تھے کہ ہم صحیح, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم صحیح. مولانا نے کہا کچھ نہیں کرو, آپ دارالفتہ سے فتویٰ لے لیں, جو کہہ دیں گے ہم مان لیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ دارالفتہ والے کے حق تک کسی کی نعوذ باللہ ایسا کرے گا؟ الحمدللہ عدالتوں کے اندر دارالفتوں کے فتوے چلتے, ہم آئے تو صحیح اپنے مسئلوں کے حل کی طرف, اپنے مفاد کو تھوڑا سا قربان تو کرنا سیکھیں. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درس آگے چلیے. اللہ پاک کس سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ ایک سبب ہمارے سامنے آیا ہے, ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, ایک سبب ہمارے سامنے آ گیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی پاکیزہ زندگی دے گی, ہمیں جوڑنا اور جوڑنا آ جائے, ہمیں جوڑنا بھی آ جائے, جوڑنا بھی آ جائے, ہر ایک کے ساتھ چلنا آ جائے. اللہ مجھے آپ کو ایسی پاکیزہ انشاءاللہ
تعلق نبھانا آ جائے، تعلق بنانا آ جائے، تعلق نبھانا آ جائے، اور حقوق کی ادائیگی میرے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.